بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نہیں بچیں گے، بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ کون کون سے جج خطرے میں ہیں اور خطرہ کیا ہے؟ ویسے تو سپریم کورٹ کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے خلاف الزامات لگانے والوں کو بھی کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ ایک جے آئی ٹی بنی ہے جو انتخابات کے عمل کو مشکوک بنانے والوں کا محاسبہ کرے گی۔ اس طرح کی باتوں میں کتنا وزن ہے اور کیا کوئی کارروائی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں جو میں مسلسل 2 دن سے کیے جا رہا ہوں ان پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ ایکشن میں آ گئی ہیں اور کام شروع، ٹارگٹ سامنے، اور انہوں نے اپنی کابینہ کا بھی انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا کہانیاں ہیں؟ لیکن سب سے پہلے اہم مسئلہ سپریم کورٹ کے ججز کا ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، انہوں نے خود بھی یہی جواب لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس لیے اب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ عجیب مذاق ہے۔ ویسے ایک شخص پر چوری کا الزام لگا ہے، ایک شخص پر فراڈ کا الزام لگتا ہے، ایک شخص پر بددیانتی کا الزام لگتا ہے، رشوت لینے کا الزام ہے، زمینوں پہ قبضے کا الزام ہے، ایسٹس بیونڈس مینز کا الزام ہے، کوئی بھی مس کنڈکٹ کا الزام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ شخص ساری چیزوں سے پاک اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تو اب میرا کوئی احتساب نہیں ہوگا، مجھے نہیں پوچھا جا سکتا۔ خیر، اس پر آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی جج انکوائری کے دوران استعفیٰ دے دے یا ریٹائر ہو جائے، مطلب ان کا وہ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے ریٹائرمنٹ کا، تب بھی وہ کارروائی نہیں رکے گی اور انہیں پوچھا جائے گا، ان کا احتساب ہوگا۔ تو جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب بچ نہیں سکتے، ان کا احتساب ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ہوگا کہ وہ ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ان کا بھی احتساب ہوگا۔ یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے۔ مطلب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ کی صفائی کا جو پلان شروع کیے ہوئے ہے وہ بڑا آبویس ہے۔ اس میں کرپٹ ججز ہوں، بلکہ میرے خیال میں تو آؤٹ آف ٹرن جو پروموشنز تھیں میرٹس کے خلاف، میرا خیال ہے کہ شاید اس پر بھی کارروائی ہو جائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے دیکھا جائے تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی نہیں بچیں گے، جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی نہیں بچیں گے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی نہیں بچیں گے۔ ڈھیر سارے ججز ہیں جو اس خوشی میں بیٹھے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے، پیسہ ہضم ہو گیا، بس پرانی باتیں ماضی کی اب کس نے پوچھنا ہے؟ بھئی اگر ایک سیاستدان کے خلاف پرانے کیسز پر کارروائی کر کے ان کو پوچھا جا سکتا ہے تو ججز کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، پھر چاہے ججز ہو چاہے جنرلز ہوں، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو ایک ڈپارٹمنٹ نے ہمت کی ہے۔ اچھا، یہ ہونا اسی طرح تھا کہ جب ایک بہت بڑی اتھارٹی کے ساتھ کوئی ادارہ قائم ہو تو اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا بھی تو چیلنج ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا احتساب تبھی شروع ہوا ہے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ عزم کیا ہے اور یہ ابتدا کی ہے احتساب کی، تو شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب وہ ٹاپ اس کی ہیرارکی میں جو ہوں گے نا لوگ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے، وہ جب احتساب کرنا شروع کریں گے تو احتساب ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باہر سے نہیں ہو سکتا، نہ ججز کا ہوگا نہ جنرلز کا ہوگا، یہی طریقہ کار ہے۔ اچھا، جو تھوڑی بہت گنجائش ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ پارلیمنٹ اپنی قانون سازی، آئین سازی کا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کر لے۔ وہ کس حد تک ہوگا، کتنی مضبوط پارلیمنٹ ہوگی، اس کے پاس کتنا اختیار ہوگا، یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا جب حکومت سامنے آ جائے گی، حکومت بن جائے گی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور اس کے چند دن بعد سینٹ کا الیکشن اور پھر صدارتی الیکشن کے بعد آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کرنا چاہنے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ بڑی ایمبیشیس نظر آ رہی ہیں، ان کے بھرپور بیانات ابھی تک جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو اس سے بیانات نہیں ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی 3 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بریفنگز باقاعدہ بلا کر لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے سرکاری آفیسرز کو، سیکریٹریز کو، ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو وہ بلا رہی ہیں، ان سے بریفنگ لے رہی ہیں کہ بتائیں
کہ کیا سچویشن ہے, کیا پوزیشن ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے, کیا پرابلٹیز ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے پھر اناؤنس کیا ہے جس میں مختلف چیزیں ہیں. ہاسپٹلس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے چلایا جائے گا ان کو. لیور اور کڈنی کے ہاسپٹلس ہیں, اس میں نئے یونٹس بنائے جائیں گے, مزید نئے ہاسپٹلس بنانے کا پلان ہے. اچھا, سکولز کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا پلان ہے. اچھی بات ہے, مطلب تعلیمی ادارے چلنے چاہیے. وہ کیسے چلیں گے؟ ہاں, اس میں یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ جو کم آمدن والے طبقے ہیں وہ اس میں سے آؤٹ نہ ہو جائیں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں وہ پرائیویٹ والا ایلیمنٹ اوپر نہ آ جائے کہ پیسے ہی پیسوں والا صرف گیم ہو. اس طرح کے تعلیمی ادارے پہلے ہی بہت سے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اسکول جانے کی عمر میں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت, صرف پنجاب حکومت نہیں, تمام حکومتیں اس حوالے سے پلاننگ کریں, بچوں کو اسکولوں میں لے کر آئیں. اور یہ ٹارگٹ صرف بچوں کو, کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ باہر سڑک پر پھر رہے ہیں تو انہیں پکڑ کے لا کر اسکول میں پہنچا دیا جائے گا. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے نا. بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے انہیں کہیں کام پر لگایا ہوا ہے. اچھا, بچوں کے پاس پہننے کے لیے پراپر کپڑے نہیں ہوں گے, یونیفارم نہیں ہوگی, جوتے نہیں ہوں گے. تعلیمی نصاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیگ اور بکس اور نوٹ بکس, کتابیں, کاپیاں اور وہ اپنا بستہ, یہ سب چیزیں انہوں نے کہاں سے خریدنی ہے, وہ کیسے لے سکیں گے. اس حوالے سے ایک بڑا کام ہے کرنے والا جو ہے. مریم نواز صاحبہ جس طرح سے کوشش کر رہی ہیں یا ان کے بیانات آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اصل میں ان کے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے. میں پہلے بھی بار بار آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے شہباز سپیڈ اور پھر محسن سپیڈ. شہباز شریف صاحب کا اور محسن نقوی صاحب کا جو ورکنگ سٹائل اور پرفارمنس ہے وہ ان کے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ موجود ہے. انہیں اس سے بہتر کر کے دکھانا ہے. اگر اپنی پارٹی کی سروائیول چاہتے ہیں, اگر اگلے الیکشنز میں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی پارٹی پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائے, تو انہیں پرفارم کرنا ہوگا. یہ جو الیکشن بیانیے پر ہونا تھا ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلی دفعہ پرفارمنس بھی بیٹر کر رہی ہوگی. اس دفعہ پہ اس میں بہت سارا کام نہیں ہوا, اگرچہ نون لیگ کے پاس اپنا دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے, سنانے کے لیے بہت کچھ تھا اور انہوں نے کیا بھی, لیکن پیورلی پرفارمنس پر بیس کر رہی ہوں گی چیزیں کہ کیا کر سکتے ہیں. مسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں, سمارٹ مووز چاہیے, کوئک مووز چاہیے, کوئک ڈیسیژنس چاہیے, سمارٹ ڈیسیژنس چاہیے اور بولڈ ڈیسیژنس چاہیے, جس کی بنیاد پہ یہ سارا کام ہوگا. اور تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں جب تمام حکومتیں خلوص نیت سے اور پوری کوشش کر کے, بھرپور اپنی انرجیز لگا کے پرفارم کریں لوگوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, اس ملک کے لیے. تبھی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور روکنے والے تو پھر راستہ روکنے والے تو بے شمار ہے نا. مطلب پی ٹی آئی کا ایک عجیب ہی وتیرہ ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی خطرے میں ہے. وہ اس طرح سے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے دیا کہ اگر فارم 45 کے تحت نتائج جاری نہیں کیے گئے تو آئی ایم ایف پروگرام متاثر ہوگا. آپ ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ چونکہ ان کے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ فارم 45 کی ٹیبولیشن یا کنسالیڈیشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام متاثر ہو جائے گا. تو خیر, پی ٹی آئی کا تو یہ پرانا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب صوبائی حکومتیں برقرار تھیں پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور کے پی میں, تب ان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب خط لکھوا رہے تھے صوبائی وزرائے خزانہ سے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. تو ان کی پرانی خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ کسی طرح پاکستان کو بینکرپٹ کرا دیا جائے. یہاں پر ہنگامے ہو رہے ہوں, مار کٹائی ہو رہی ہو, آگ لگی ہو, خانہ جنگی ہو جائے, اور پھر عمران خان صاحب ایک فاتح کی صورت سامنے آئے. کیا سوچ ہے یار, یہ سب کچھ برباد کر کے جلا کے صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں, کچھ نہیں اور انہیں فکر, کوئی پریشانی نہیں ہے, صرف ان کو حکومت چاہیے. اور اسی پہ جو پروپیگنڈاز, سوشل میڈیا اور تمام ریگولر میڈیا کا بھی استعمال وہ جس طرح سے کر رہے ہیں, ویسے تو سبھی چیزوں پر ہونا چاہیے, لیکن کم از کم جے آئی ٹی ایک بنائی گئی ہے جو انتخابی عمل کو مشکوک بنانے کے لیے یا نتائج کو متنازع بنانے کے لیے, الیکشن کو اور الیکشن کے نتائج کو جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا جھوٹا, اس کو چیک کیا جائے گا. اس میں دیکھا جائے گا کہ کون لوگ کر رہے تھے. تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کا اپنا آفیشیل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ لیں. بس ان کے اپنی حرکتیں یہ سارے چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈا کے بیس پر, اور
جو باقی جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا اور ری پوسٹ کرنا یہ بھی انہی کا کام ہے. تو کمپیریٹیولی ایک بڑا سیگمنٹ تو صرف پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کرنے سے، ان کو مانیٹر کرنے سے مل جائے گا، ساری ڈیٹیل آ جائے گی. اور میں 2 دن سے شور مچا رہا ہوں کہ وہ جو نفرت پھیلانے والی چیز ہے، وہ تھریڈس بنی ہوئی ہیں ایک ایک ضلع کی، ڈی پی او، آر پی او، اے سیز، ان کی تصاویر لگا کے کہ ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے، ان لوگوں نے ہمارا وہ کیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہے. اچھا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ذریعے لڑائی کرائی جائے، ملک میں فساد پھیلایا جائے، ہنگامے کرائے جائے، پھر کوئی 9 مئی ہو جائے. صرف یہ کوشش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا حالانکہ ان کے اپنے لوگ، جس کو کہتے ہیں نا پٹ سیاپا والا سین ہے ان کا، یہ آپ ان کا دیکھیں صدیق جان صاحب کا اسپوکس پرسن ہی ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان کا ٹویٹ آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب اسمبلی میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف شکایتیں کیوں نہیں جا رہی. اچھا کیا انہوں نے مسلم لیگ کے رزلٹس جو ہیں، مریم نواز کے رزلٹس جو ہیں، اور لکشمی چوک سے چھپنے والے بیلٹ پیپر جو ہیں ان کو اصلی تسلیم کر لیا ہے؟ او حضور والا، میں اب کیا کہوں. خیر آپ کو لوگ پیار سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن چلیں صدیق جان صاحب، آپ نے وہ جو بیلٹ پیپرز والا ڈرامہ تھا، جو ایک جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی، وہ اتنا بڑا ایک فراڈ ہے، اس پر کاروائی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے ادارے. ایک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کاروائی کرنی چاہیے. اچھا یا تو اگر وہ اس میں تھوڑا سا بھی سچ ہوتا نا، تو اب تک پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ تھی نا، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا کہ یہ جعلی پیپر چھپ رہے تھے، بیلٹ پیپر. انہیں پتہ ہے کہ یہ جعلی بیلٹ پیپر والا ڈرامہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، یہ کوئی ڈرامہ تھا اصل میں. تو وہ انہیں پتہ ہے. اسی طرح ان کے لوگ کمپلینٹس نہیں کر رہے ہیں. یہ جو پنجاب اسمبلی کے لیے تو صدیق جان صاحب کر رہے ہیں، ویسے بھی ابھی تک کے جو نمبرز ہیں وہ قومی اسمبلی کے لیے بھی کمپلینٹس کوئی بہت بڑا نمبرز نہیں ہے. مطلب ان کے خیال میں تو کوئی 80+ میں ہے نا نمبر، چونکہ ان کی 180 سیٹیں تھیں تو 80 سے زیادہ سیٹیں اب وہ بنتی ہیں، 87 تقریباً ہونی چاہیے جہاں سے ان کی کمپلینٹس آنی چاہیے. لیکن وہ کمپلینٹس انتہائی کم ہیں، وہ شاید کوئی 20-22 کے قریب نمبرز آئے ہیں. لیکن میرے پاس بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، میں نے بھی اسی طرح سے مختلف دوستوں سے جو لیا ہے اس کے مطابق یہ گردش کر رہے ہیں. لیکن کتنے زیادہ ہیں وہ بھی خود پی ٹی آئی والے بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ کن کن حلقوں پہ انہوں نے کمپلینٹ کر دی ہے یا کن کن حلقوں کے لیے کمپلینٹ کر دی ہے. ایک طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے. اچھا وہ جس کمشنر کے سر پہ کھیل میں سارا شور مچا ہے، جس پنڈی کے کمشنر کے سر پہ، وہ چٹھا صاحب کے، ان چٹھا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن فیئر ہوا ہے، فوج نے بہت اچھا الیکشن کرایا ہے، فارم 45 موجود ہے، دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ فارم 45 لے آئیں، دکھائیں، سامنے لے آئیں. اچھا اوریجنل فارم 45 جو ہے ان کی کاپیز، کتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک ایک چیز ایچی بیچیاں وہ اور جو دنیا بھر کی ٹیگ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی کر دیں. وہ جو آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانے کے لیے 45 کے سر پہ، تو وہ 45 پبلک کو بھی دکھا دینا. ہر کینڈیڈیٹس اب 8 تاریخ کے الیکشن کو 2 ہفتے تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا نا ٹائم. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر کینڈیڈیٹ کا ایک الگ الگ اکاؤنٹ بنا کے، جیسے آپ ایک ایک ضلع کا وہ لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے سرکاری افسران کی تصویریں چھاپ رہے ہیں، اس طرح ہر حلقے کے فارم 45 پبلش کر دیں، لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ فارم 45 ہے. وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ مسائل ہیں نہیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ اگر سچ کی بنیاد پہ ہوا تو مے بی ممکن ہے 2-4-5 سیٹیں یا جتنی بھی ہیں وہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ جھوٹا ایک پروپیگنڈا بنا کے، ان کا مقصد کریکشن نہیں ہے، ان کا مقصد چیزوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد تو آگ لگانا ہے، ان کا مقصد تو ہنگامہ آرائی کرانا ہے، ان کا مقصد تو خانہ جنگی ہے، ان کا مقصد تو آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانا ہے، ان کا مقصد تو پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ جو نئی حکومتیں فارم ہو رہی ہیں وہ اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے، ان پہ نظر رکھیں گے اور ان کو مینیج کریں گے، کنٹرول کریں گے. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیمیج ہونے سے پہلے کر لیں، بعد میں تو پھر سارے شور مچاتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس صرف وہی دیکھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نئی آنے والی حکومت صحیح ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے کے چلیں. شکریہ.